اور پھر ان کے بارے میں نا ڈسکشنس ہی کر رہے ہیں. تو دا قرآن از بیسکلی what we are studying. اینڈ اس کے پیچھے میرا ایک جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, آئی فیل ٹوڈے اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں ان ٹرمز آف دی انٹرنیٹ, اور بکس ہیں, موویز ہیں, بہت زیادہ چیزیں ہیں. آپ کے اسمارٹ فون پہ گیمز ہیں, ایپس ہیں, اور نئی سے نئی چیز آتی رہتی ہے. تو انسان جو ہے نا اپنا ٹائم اس میں بہت زیادہ لگا رہا ہوتا ہے, اور اسپیشلی ینگسٹرز جو ہے نا ان کے اندر کافی زیادہ ایک آپ سمجھیں لیک آف فوکس ہوتا ہے. تو ان کو کہنا کہ قرآن پڑھیں اور وہ قرآن کی ایک کاپی اٹھا لیں, بے شک ترجمہ ہو, انگلش میں ہو, اردو میں ہو, جیسا مرضی ہو, اور پڑھنا شروع کریں, ان کو بہت مشکل لگتا ہے پڑھنا. دے فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو, یا ان کے اندر اس کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا, یا شاید ان کو لگتا ہے کہ اتنا زیادہ ریلیٹیبل نہیں ہے میری زندگی کے ساتھ, یا مے بی یار یہ ساری باتیں ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں, پہلے کی ہوئی ہیں, تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی سیٹنگ ہے جہاں پہ ہم قرآن کھولتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ اس کو تھوڑا سا ریلیٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کا کیا اس کے سگنیفیکنس ہے آف دا قرآن. سو دیر از سم تھنگ دیٹ آئی ریپیٹ آفن, بہت دفعہ میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں چیز, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا نا ایک قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اس قسم کا ہونا چاہیے جس میں ہماری وی او سم رسپانسبلٹیز ٹورڈز دا قرآن. ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دا قرآن. دا قرآن ہیز سرٹن رائٹس اپون اس. ٹھیک ہے, ایز بلیورز when we say کہ we are Muslims, جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں, تو ہم بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ, اور وہ حکم جو قرآن میں موجود ہے. As Muslims we say that we believe in a prophet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the last of the prophets, and to him was, اور وہ ہے یہ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. It's the word of Allah. This is what we believe when we say Muslims, we are Muslims. اب اس بیلیف کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو ہمیں کرنی ضروری ہیں, اسپیشلی قرآن کے ساتھ. سو قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دس از اے ریولیشن فرام گاڈ سینٹ ٹو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دا لاسٹ پروفیٹ. اینڈ دس بک, دس ریولیشن ہیز بین پریزروڈ تھرو آؤٹ ٹائم. سو جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1400+ ایئرس پہلے نازل ہوا تھا, وہی قرآن ہمارے پاس آج موجود ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری کچھ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دس قرآن. میں نے یہ چیزیں مینشن کی ہیں پہلے بھی, تو اگر کسی کو یاد ہے یا پتہ ہے کہ واٹ از آور فرسٹ رائٹ اینڈ رسپانسبلٹی ٹورڈز دا قرآن, تو شیئر کیجیے گا, بتائیں. عبدالوہاب کچھ بتا سکتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے قرآن کی طرف؟ اس کو پڑھا جائے, اس پہ ایمان لے کے آیا جائے. بالکل. نمبر 1, دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی شوڈ کم ود از بلیف ان دا قرآن. بلیف ان دا قرآن. فرسٹ رسپانسبلٹی ہماری جو ہے نا وہ بلیف ہے قرآن کے اندر. بلیو دیٹ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھیں, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے, ایک بک بھیجی آف گائیڈنس, سو وڈ یو اینڈ آئی ناٹ ریڈ اٹ؟ تو دوسری جو رسپانسبلٹی ہے ہماری, دوسرا جو حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر, وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں. وی شوڈ ریڈ دا بک. دا فرسٹ ون بینگ وی شوڈ بلیو ان اٹ, ہم اس پہ ایمان لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دا سیکنڈ رائٹ دیٹ اٹ ہیز اپون اس, کہ ہم اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, پڑھتے کیوں ہیں کسی چیز کو؟ سمجھنے کے لیے. یو ریڈ سم تھنگ فار انڈرسٹینڈنگ. آپ میں سے کون ہے جو چائنیز پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چائنیز پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے آپ چائنیز؟ ایک تو پڑھنی نہیں آتی, دوسری ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی چائنیز. تو پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے سمجھنا. کسی چیز کو پڑھنے کا مقصد ہے سمجھنا. تو تیسرا جو رائٹ ہے قرآن کا آپ کے اور میرے اوپر, وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس میں بلیو کیا جائے, اس کو پڑھا جائے, پھر اس کو سمجھا جائے. اب جب آپ کو سمجھ آ گیا, قرآن کا میسج سمجھ آ گیا, اینڈ یو نو کہ دس از فرام اللہ, تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی ٹیچنگز کے اوپر, اس کی ٹیچنگز کو پریکٹس کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرو وہ کرنا ہے, جس چیز سے کہہ دیا رک جاؤ وہ رک جانا اس چیز سے. تو چوتھا جو حق ہے, چوتھی جو رسپانسبلٹی ہے ہماری ٹورڈز دا قرآن از دیٹ وی practice it, that we implement it. اچھا, the fifth one is کہ if you think کہ this Quran is good for you, اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, اور آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہو, تو you should also want کہ اور لوگ بھی یہ کام کریں. اگر اس کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو تو you should want good for other people as well. پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے.
سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ قرآن میں ایمان لایا جائے, بلیو کیا جائے. سیکنڈ, اس کو پڑھا جائے. تھرڈ, اس کو سمجھا جائے. فورتھ, اس کی ٹیچنگس کے اوپر پریکٹس کی جائے, یعنی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اینڈ ففتھ, اس کی ٹیچنگس کو آگے پہنچایا جائے ان لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے. یہ 5 حقوق ہیں, 5 رائٹس ہیں that the Quran has upon us. So over here in this gathering, ہر ہفتے ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان 5 کو امپلیمنٹ کریں. تو یہاں پہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ قرآن میں بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے, تو ہم اس بلیف میں اپنا جو ہے نا انکریز لے کے آئیں گے. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ the result will be that we'll have more certainty of belief کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر پڑھی جا رہی ہے کتاب, وہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہم فلفل کرنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. امپلیمنٹ کرنا پھر آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم جو یہاں پہ بات سن کے گئے ہیں اپنے اپنے گھر جائیں گے تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم ان ٹیچنگس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ٹیچنگس کو آگے پہنچائیں. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور دس از دا ریزن وائی آئی ہیو چوزن کہ ہم قرآن اس جو سیٹنگ ہے یا جتنی بھی یہ کلاسز ہماری ویکلی ہوں گی ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہم قرآن کا ضرور شیئر کریں. اس کے بعد شیئر کرنے کے بعد کسی کے کوئی کامنٹس ہوں, کویشچنس ہوں ریلیٹڈ ٹو دا درس, ریلیٹڈ ٹو دا لیسن, وہ بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس سے باہر اگر کوئی بات ہو تو انشاءاللہ وہ بھی کی جا سکتی ہے. جن لوگوں کے پاس فون ہے اور فون کے اندر قرآن کی اگر ایپ ہے تو وہ بے شک کھول لیں. وہ ہم سورہ نمبر 64 کو دیکھیں گے. تو سورہ نمبر 64 از سورۃ التغابن. ٹھیک ہے, سورۃ تغابن کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سورہ التغابن سورہ نمبر 64. اچھا, سورہ تغابن جو ہے نا اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور کچھ کے ہاں نزدیک یہ مدنی صورت ہے. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی جو شروعات ہے, اس کی جو بگننگ ہے وہ مکی ہے, was revealed in Makkah and the last couple of ayat in the end were revealed in Medina. لیکن ریگارڈلیس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جو قرآن کی صورت ہے وہ آیا یا ہوتی ہے مکی یا ہوتی ہے مدنی. It's either it was revealed in Makkah or it was revealed in Medina. And مکی اور مدنی کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ How do we know a surah is Makki or was revealed in Medina? It has to do with either it was revealed before the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam or after the hijrah. تو جیوگرافیکل لوکیشن نہیں امپورٹنس رکھتی بلکہ ٹائم لائن, ہجرت کے سے پہلے کہ ہجرت کے بعد ہے. سو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he migrated to Medina and then he came back to Makkah. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں. تو اگر کوئی صورت یا کوئی آیت فتح مکہ کے بعد ریویل ہوئی اور مکہ میں ریویل ہوئی ہے لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی, تو وہ بھی پھر مدنی صورت ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو چیز ہمیں بتاتی ہے سورہ مکیہ یا مدنی وہ کیا چیز ہے, either it is after or before the hijrah. Before the hijrah مکن سوراز, after the hijrah مدنی سوراز. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سورہ کا پتہ لگ جائے کہ آیا وہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں ان آیات کا کانٹیکسٹ پتہ لگ جاتا ہے, ان آیات کا کانٹیکسٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ مکی صورتیں جو ہے نا ان کا کانٹیکسٹ جو ہے مکہ ہے. مکہ کے اندر کون لوگ ہیں؟ زیادہ تر موسٹلی جو ہیں آئدر بلیورز ہیں یا ڈس بلیورز ہیں. ٹھیک ہے, یا تو مسلمان ہیں یا مشرکین ہیں. مکی دور کے اندر ہپوکریسی نہیں ہے, نفاق نہیں ہے, منافقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہپوکریٹس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ہپوکریٹس؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں نہیں ہے ہپوکریٹس منافقین مکہ میں مکی دور میں کیوں نہیں ہے؟ اسٹارٹ ہوا تھا, اسٹارٹ میں کیوں نہیں ہپوکریٹس ہو سکتے؟ ماشاء اللہ, بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مکہ میں اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ مصیبت, بہت زیادہ جو ہے نا پرسیکیوشن آئے گی, آپ کو مارا جائے گا, برا بھلا کہا جائے گا, یعنی دنیاوی فائدہ نہیں جڑا ہوا ایمان لانے سے. ہاں, مدینہ کے اندر مسلمان جو تھے ایک اسٹرینتھ میں تھے, ایک پوزیشن آف پاور کے اندر تھے. مسلمان بننا جو ہے اس میں ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ بھی جڑا ہوا تھا. سو دیٹ از وائی یو سی نفاق اسپرنگنگ اپ ان مدینہ. مدینہ میں آ کے منافقین کا ظہور ہوتا ہے. اس سے مکی اور مدنی صورات کا یہ پتہ ہو, اس سے ہمیں کانٹیکسٹ پتہ لگتا ہے کہ کون لوگ تھے ان دونوں ٹائم پیریڈز کے اندر. تو سورۃ التغابن.
اچھا سورہ تغابن جو ہے نا یہ ون آف دا ریزنز وائی آئی چوز دس سورہ از کہ اس میں نا ہمارے ایمانیات کا مینشن ہوا ہے، بیلیفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فوکس کیا ہے اس سورہ کے اندر. باقی صورتوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز فوکس آن the key beliefs that a believer needs to come with، لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے اور کافی کمپریہنسو انداز کے اندر ہے. سو اگر ہم اس کی آیات کے اوپر سے گزریں گے تو ہمیں نا کافی کمپریہنسولی پتہ لگے گا کہ ایک مسلمان کی اسپیسیفک بلیفس کیا ہونی چاہیے، خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. تو جو سورہ ہے وہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، praising Allah, by praising Allah. It starts by praising Allah subhanahu wa ta'ala. And it tells us about the power and ability that Allah subhanahu wa ta'ala has over everything. Ala kulli shayin qadir. Allah ta'ala ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ is in control of everything. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس صورت کے اندر about the end of the disbelievers. The end of the disbelievers who have passed by. کہ ان کا کیا نتیجہ ہوا، کیا اینڈ ہوا ان کا، اور یہ جو آج کے پریزنٹ ڈسبلیورز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اینڈ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یوم القیامہ، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، اینڈ اس زمانے کے بارے میں یا آج کے بارے میں کہ آج مسلمانوں کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹرائل اور ٹریبیولیشن ہو سکتی ہیں، فتنہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مال کا، اولاد کا ذکر بھی ہے، خاص طور پہ اولاد کا ذکر آتا ہے اینڈ میں. تو سورہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹرانسلیشن میں وٹ ایور از ان دی ہیونز اینڈ وٹ ایور از آن ارتھ از ایگزالٹنگ اللہ. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اینڈ ٹو اللہ belongs the mulk, to Allah belongs the dominion, to Allah belongs the kingdom. وَلَهُ الْحَمْدِ, and to him belongs all hamd, یعنی الحمدللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا, and to him belongs all praise. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, and he is over all things competent. He is over all things powerful. He has control and power over all things. یہ ہے پہلی آیت, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اچھا کچھ صورتیں ہیں قرآن کی ٹورڈز دی اینڈ جن میں وہ شروع ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے. یسبح للہ وسبح للہ بھی آتا سبح للہ, یسبح للہ سبح للہ, اٹ کمز فرام دا سیم روٹ ورڈ تسبیح. اور ان صورتوں کو کہتے ہیں مسبحات, the مسبحات. They are these surahs that begin with the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. تو ان میں سورہ حدید بھی ہے, سورہ عشر بھی ہے, سورہ حشر بھی ہے, سورہ صف, سورہ جمعہ, یہ ساری جو ہے نا مسبحات میں سے ہیں. اٹس اے گروپ آف سوراز دیٹ اسٹارٹ ود دا تسبیح آف اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا اس چیز کا کیا مطلب ہے تسبیح؟ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ٹو ریموو آل امپرفیکشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, سبحان اللہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. سبح کا مطلب ہوتا ہے ٹو فلوٹ آن ٹاپ, کسی چیز کے اوپر تیرنا, بیسکلی اوپر رہنا, سرفیس کے اوپر رہنا. سوئمنگ کو بھی کہتے ہیں سباحہ, سوئمنگ کو عربی میں کہتے ہیں سباحہ, یعنی سوئمنگ, آپ جب سوئم کرتے ہو تو آپ اوپر تیرتے ہو, یعنی کسی چیز کے اوپر رہنا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایگزالٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر قسم کے نقص سے, ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کی ویکنس سے, ہر قسم کے ڈیفیکٹ سے ہم اللہ تعالیٰ کو اوپر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ از فری فرام آل آف دس, اللہ از فری فرام آل ڈیفیکٹس, اللہ از فری فرام آل impurities, اللہ تعالیٰ از ایگزالٹیڈ ابو, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے. ٹھیک ہے, تو سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کے نقص سے, ہر قسم کے امپرفیکشن سے. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایگزالٹ کرتے ہیں, اوپر لے کے آتے ہیں ہر قسم کی امپرفیکشن سے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعریف کی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ بہت ایک ریوارڈیبل عمل ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کا نقص, ہر قسم کا عیب, ہر قسم کی امپرفیکشن ریموو کر دیتے ہیں. اور جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر آپ اس گراف کو اور اوپر لے جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر. تو یہ جو اذکار ہیں, یہ جو ورڈز آف ریممبرنس ہیں, ان کے بارے میں نا ہمیں
ان کے میننگ کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی میننگ کی ڈیپتھ کا. اور جب بھی ہم یہ ورڈز یوز کریں نا تو دل سے ہمارے نا ایک جذبہ نکلے جس سے ہم یہ چیزیں کہہ رہے ہوں. تو آپ کو اور مجھے نا پتہ ہونا چاہیے سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، کہ پاک ہے اللہ، ہی از فری فرام آل سارٹس آف ڈیفیکٹس، ویکنیسز اینڈ امپیورٹیز. So Allah says يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Everything in the heavens and the earth وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ نہ ہو، animate objects یا inanimate objects, everything that has a life and that doesn't have a life either. اور اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے بیان تسبیح، فار ایگزامپل پہاڑ کیسے کرتے ہیں تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی؟ وہ کرتے ہیں لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. They have a تسبیح that maybe we can't comprehend or we can't understand, لیکن وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، literally speaking کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح. لیکن اس میں ایک اور معنی بھی شامل ہے کہ جب آپ اور میں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جس نے بھی بنایا یہ کتنا زبردست بنایا. تو اس چیز کو دیکھ کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ایک آپ پینٹنگ دیکھتے ہیں، اس پینٹنگ کے اندر کسی نے نا لینڈسکیپ بنایا ہوا بڑا زبردست، بہت ہی ریئلسٹک لگتا ہے، وہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے، کوئی چیز اس نے نا بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے. جب آپ پینٹنگ دیکھتے ہیں تو وہ پینٹنگ جو ہے نا وہ پینٹر کی تعریف کر رہی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ پینٹنگ جو ہے وہ پینٹر کی تعریف کرتی ہے. جو فار ایگزامپل آئی فون آپ دیکھ لیں، آئی فون ہے یا کوئی بھی ڈیوائس ہے، یہ کمپیوٹر ہے یا کوئی اسمارٹ فون ہے، وہ اگر تو بہت زبردست اور پرفیکٹ بنی ہوئی ہے، بہت اچھی چیز بنی ہوئی ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ اپنے میکر کی تعریف کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، میٹافورکلی اسپیکنگ جو ہے نا وہ اپنے میکر کی تعریف کر رہی ہے، لٹرلی نہیں، لیکن وہ چیز اتنی زبردست ہے کہ وہ اپنے میکر کی تعریف کرے. اسی طرح آپ اس کائنات پہ غور کریں، دیکھیں، جو سائنٹسٹ ان چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں نا وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنا زبردست جہان بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کتنا ایکویلیبریم کے اندر سب کچھ چل رہا ہے، فوڈ چین چل رہی ہے جی، ہر چیز، واٹر سائیکل چل رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آکسیجن کا نظام چل رہا ہے، رات کا ایک سب سسٹم جو ہے وہ ایک زبردست پروگرامنگ کے تحت چل رہی ہے. دس از ہاؤ دس نظام اٹ پریزز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی طرح آپ اور میں، ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں، کس طرح ہم دیکھتے ہیں، کیا میکینزم ہے اس آنکھ کا. آپ کے اور میرے اندر کتنے سسٹم سائمنٹینیسلی چل رہے ہیں. بلڈ سرکولیٹری سسٹم چل رہا ہے، آپ کا ریسپریٹری سسٹم چل رہا ہے، امیون سسٹم چل رہا ہے، ڈائجسٹو سسٹم چل رہا ہے، نروس سسٹم چل رہا ہے. آپ کے اندر اتنے سسٹمز چل رہے ہیں اتنے زبردست ایکویلیبریم کے اندر کہ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پورا ایک جہان آپ کے اندر ہے. یہ ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ جو انسان کے اندر یہ وینز اور آرٹریز اور کیپلریز اور نروز ہیں، جو ٹیوبیں آپ کے اور میرے اندر، اگر ان کو اسٹریٹ سیدھا کر لیا جائے نا تو شاید یہ پوری دنیا کا جو ہے نا ایک چکر کاٹ سکتی ہیں یا 2 چکر کاٹ سکتی ہیں. یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا ہمارے اندر یہ آپ سمجھے ایک نیٹ ورک بچھا ہوا ہے ان چیزوں کا. تو انسان بھی جو ہے وہ اگر شعوری طور پہ اگر وہ کانشیسلی اور انٹینشنلی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر رہا نا تو پھر بھی اس کی میئر ایگزسٹنس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست شے بنائی ہے ان ٹرمز آف مشینری اینڈ میکینکس اینڈ انجینئرنگ جو ہے. تو ایک ڈس بلیور اگر وہ کانشیسلی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بھی کرتا نا، ہز میئر ایگزسٹنس شوز کہ دا میکر از بینگ پریزڈ. وہ چلتا ہے جس طرح بات کرتا ہے جس طرح اس کی سب چیزیں چل رہی ہیں سسٹم کے اندر. لیکن ایک مومن جو ہے، ایک بلیور جو ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کانشیسلی بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کانشیسلی بھی کرنی چاہیے. اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، ہمیں انکریج کیا کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں اور غور اور فکر کریں. غور اور فکر کریں کن چیزوں کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی کریشن میں اندر. وی پونڈر اوور دا کریشن آف اللہ اینڈ دس کریشن شوڈ ریمائنڈ اس آف دا کریٹر. دس کریشن شوڈ ریمائنڈ اس آف دا کریٹر کہ اس کے اندر کریشن کے اندر یہ چانس نہیں ہے، یہ کوئی فلوک نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گیا. یہ جو میں نے سسٹمز آپ کو سمجھائے ہیں، بتائے ہیں جو انسان کے اندر ہیں، یہ ایسے تو نہیں بن جاتے، اس کا بنانے والا ہے. تو
ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. جیسا میں نے کہا نا کہ ہمارا اس زمانے کے اندر ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہیں کہ ہم نیچر سے بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں, ہم نیچر سے بھی ایک ہمارا ڈسکنیکٹ ہے. ویئرز اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہو. دیکھیں ہمارا جو دنوں کا حساب ہے نا, جو فار ایگزامپل منتھس ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, کس چیز سے, چاند سے. دا مون ڈٹرمنز دا کیلنڈر, دا مون ڈٹرمنز دا ڈیٹس اسلامک کیلنڈر کے اندر. اس سے کیا ہوگا, اگر ہم یہ والا کیلنڈر فالو کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو وی آر مور ان ٹچ ود نیچر. ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ لگ رہا ہے اچھا جی آج فل مون ہے, تو ہمیں پتہ جی تاریخ کون سی ہے. عرب جو تھے اس زمانے میں, جب ان کے پاس فار ایگزامپل یہ کیلنڈرز اور یہ کیلکولیشنز اس طرح نہیں تھی یا گھڑیاں نہیں تھیں, وہ چاند کو دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ آج کون سا دن ہے کون سا نہیں. سو مچ ان ٹیون ود نیچر. اسی طرح ہمارا جو ٹائم ہے, ہمارے سیکنڈز اور منٹس ہیں, آورز ہیں, اس کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے, اس کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے. ہماری نماز فار ایگزامپل وہ سورج کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اسلام جو ہے نا وہ انکریج کرتا ہے ہمیں کہ ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ کوئی نہ کوئی اس کائنات کا میکر ضرور ہے. جتنی بھی آپ کمیونٹیز دیکھ لیں, پری ماڈرن کمیونٹیز, جو ماڈرنٹی سے پہلے کمیونٹیز تھیں, جن کا نیچر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا تھا, جو فارمنگ وغیرہ کمیونٹیز فارمنگ کرتی تھیں, کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے, ان کا نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا تھا. ان کے اندر ایتھیزم نہیں تھا. شرک ضرور ہوگا ان کے اندر, وہ انہوں نے گاڈ کے کانسیپٹس ڈفرینٹ ضرور بنائے ہوں گے, لیکن یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان کے یہاں کہ یہ سب خود ہی ہو گیا, یا یہ سب جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس یا کوئی پیچھے سپر پاور نہیں ہے یا ہائر پاور نہیں ہے. تو سب یہ کمیونٹیز یہ اتنی ان ٹیون ود نیچر تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یار ہاں گاڈ کی ایگزسٹنس ضرور ہے. وہ شرک ضرور کرتے تھے, انہوں نے تصورات خدا کے بالکل ایک غلط قسم کے بنائے ہوئے تھے, لیکن ایتھیسٹک نہیں تھے. وہ ایتھیزم زیادہ آیا بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا شاید ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا نیچر کی طرف. ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ جو سائنٹسٹس ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آج کے دور میں بھی اور آج سے پہلے بھی بہت زیادہ سائنٹسٹ, میجورٹی آف سائنٹسٹ جو تھے وہ تھیسٹس تھے. نیوٹن جو تھا وہ ایتھیسٹ نہیں تھا, ڈارون بھی ایتھیسٹ نہیں تھا, آئنسٹائن بھی ایتھیسٹ نہیں تھا. اور یہ تو میں آپ کو 20th سینچری کے جو قریب سائنٹسٹ ہیں ان کی مثال دے رہا ہوں. اس سے پہلے تو سارے سائنسدان جو تھے بائی اینڈ لارج وہ تھیسٹس تھے. آج بھی بہت زیادہ سائنٹسٹس ہیں, مائیکل بیہی ٹائپ لوگ جو ہیں جو تھیوری آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن میں بلیو کرتے ہیں, گاڈ کے اندر بلیف رکھتے ہیں. اسٹیفن مائر جیسے آج کے سائنٹسٹ اس قسم کے ہیں. تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جو سائنس ہے نا اس نے تھیزم کو ختم کر دیا, یا ایتھیسٹ ہی ہوتے ہیں سائنٹسٹ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا چاہیے, اور ایک کنیکشن ہونا چاہیے ہمارا نیچر کے ساتھ. اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکل جانے چاہیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ الفاظ سے پہلے ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے, ایک فیلنگ پیدا ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر, سبحان اللہ, یا اللہ سبحان تعالیٰ کی کریشن کتنی زبردست ہے, پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, سبحان اللہ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد. And to Allah belongs what? The kingdom. Lahul mulk. Walahul hamd, and for him is all praise, all hamd. تو کنگڈم کس کا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کی اونرشپ ہے, اس کی اتھارٹی ہے, اس کا رول ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ یار احمد بھائی آج کل تو پریزیڈنٹس ہیں, ملک کو رول کرنے والے اور لوگ ہیں, بادشاہ ہیں. الٹیمیٹ اتھارٹی اور مین اتھارٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی میں سے کچھ جو ہے نا ان کو ڈیلیگیٹ کر دی ہے, ان کو ایک ذمہ داری دے دی ہے ٹیمپوریریلی. یعنی آج کل کے جتنے بھی رولرز ہیں, جو بھی چیز کوئی اون کرتا ہے, اصل اونر, اصل مالک, اصل کنگ جو ہے نا, اصل کنگڈم کس کا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کے اوپر, کسی نہ چھوٹا چھوٹا کنگڈم ہر کسی کو دیا ہوا ہے. کوئی اگر کسی ملک کا بادشاہ ہے تو اس کے پاس بڑا کنگڈم ہے,
لیکن آپ اور میں بھی, ہمارے بھی اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے کنگڈمز ہیں. کسی کا گھر ہے پورا اور اس کی فیملی ہے, کسی کا شاید اپنا بیڈ روم ہے, کسی کی جو کنگ شپ ہے وہ اس کے لیپ ٹاپ کے اوپر ہے یا اس کے فون کے اوپر ہے. آپ کو بھی کوئی نہ کوئی اتھارٹی دی گئی ہے, آپ کا بھی ایک چھوٹا چھوٹا کنگڈم ہے. لیکن اگر آپ اور میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں گے اس چیز کی وجہ سے, تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ یار میرے پاس تو بڑا کچھ ہے جی, یا ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایروگنس آ جائے. بے شک آپ کسی ملک کے کنگ کیوں نہ ہوں, کیونکہ اصل جو ہے نا مالک, اصل جو کنگ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس نے صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کو تھوڑی سی چیز کے اوپر اختیار دیا ہے, بہت ہی تھوڑے سے وقت کے لیے. اور جب ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا آنی چاہیے, کیا ہمارے اندر نا ایک تواضع, ایک ہیوملٹی آنی چاہیے, اور ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کنگ شپ دی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ اتھارٹی دی ہوئی ہے, وہ صرف عارضی ہے, اٹس ویری ٹیمپرری. اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اصل جو ہے نا کنگ وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے, تو میں اپنی اس اتھارٹی کا اس طرح یوز کروں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو اس سے, کہ اللہ تعالیٰ میرے سے نہ کل پوچھے کہ میں نے تمہیں یہ اتھارٹی دی تھی, تم نے اس کو اس طرح کیوں استعمال کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن تو سب اتھارٹی لے لی جائے گی. لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن کس کا ہے ملک؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے, مالک یوم الدین. ایک دن ایسا آئے گا جب سب اتھارٹی لے لی جائے گی. میں نے کہا نا دنیا کے اندر اتھارٹی بڑی ٹیمپرری ہے, عارضی ہے. یہ کب ختم ہو جاتی ہے؟ موت پہ تو ختم ہو ہی جاتی ہے, لیکن آخرت میں جب آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی, کوئی بھی نہیں, زیرو. یہاں تک کہ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ, اپنی ٹانگوں پہ, اپنی زبان پہ, اس پہ بھی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی یو ڈونٹ ایون ہیو کنٹرول اوور یور اون لمبز. آپ کو اپنے اوپر بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے آج. جو اختیار آپ کو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان بازوؤں کے اوپر اور ان ٹانگوں کے اوپر, وہ بھی اس دن چھین لیا جائے گا. کیونکہ جس طرح سورہ فصلت میں آتا ہے کہ اس دن آپ کے اور میرے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر تو ہم نے ان چیزوں کے ساتھ کچھ غلط کام کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی توبہ نہیں کی ہوگی. تو اس دن تو ان چیزوں کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے, یہ جو بلیف ہے, اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں اور غور کریں نا کہ جتنا بھی اختیار ہے اس دنیا کے اندر وہ عارضی ہے, یہاں تک کہ آپ کے اور میرے ہاتھوں کے اوپر بھی جو ہمارا اختیار ہے وہ بھی عارضی ہے, تو اس کے اندر ہیوملٹی آتی ہے انسان کے اندر, اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں مجھے دی ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور دی ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کنٹرول دیا ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے, اس کے بارے میں سے سوال ہوگا اس دن جب یہ اختیار میں سے لے لیا جائے گا. تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. لہ الملک, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے ملک, اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کنگڈم. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم سب جو ہو وہ شیپرڈز ہو, تم سب کا اپنا جو ہے نا ریوڑ ہے, تم سب کا اپنا ایک فلاک ہے. And all of you are responsible for their flock. All of you are shepherds and all of you are responsible for your flock of sheep. جیسے میں نے کہا کوئی اگر بادشاہ ہے اس کے نیچے وہ he is responsible for his kingdom. کوئی اگر فیملی کا سربراہ ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں, he is responsible for them in terms کہ اس نے ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے. So ہم سب کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا گیا, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یعنی ڈیلیگیٹڈ ہے, اور نمبر 2 عارضی ہے. نمبر 3 اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جب یہ اختیار ختم ہو جائے گا. وَلَهُ الْحَمْدُ, and to Allah belongs all praise. سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. الحمد, اور حمد کہتے ہیں وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبت والتعظیم, کہ حمد جو ہے اٹس اے ٹائپ آف پریز, ایک تعریف ہے, لیکن اس تعریف کے اندر محبت بھی شامل ہے اور تعظیم بھی, وینریشن بھی. عربی میں نا پریز کے لیے
ایک اور ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے مدح، میم دال ہا، مدح. مدح کہتے ہیں کسی بھی قسم کی پریز، کسی بھی قسم کی تعریف. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کریں. مثال کے طور پہ آپ کا باس ہو سکتا ہے، جس کمپنی میں آپ کام کریں آپ کا باس ہو سکتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے. آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے. آپ کسی فار ایگزامپل اسپورٹس کا کوئی پلیئر ہے، اس کی اسکل کی آپ تعریف کر سکتے ہیں لیکن یو ڈونٹ نیسسریلی لو ہم اور ہیو وینریشن فار ہم. ٹھیک ہے نا؟ تو تعریف ہو سکتی ہے کسی کے لیے جس سے آپ محبت بھی نہ کرتے ہو، لیکن حمد جو ہے وہ خاص تعریف ہے. وہ ایسی تعریف ہے کہ جو محبت سے کی جا رہی ہو نمبر ون، اور اس کے اندر ایک وینریشن، اس کے اندر تعظیم ہو، اس چیز کو آپ وینریٹ کر رہے ہو، اس کے یو آر او انسپائرڈ بائی اٹ. ٹھیک ہے نا؟ سو الحمدللہ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم الحمدللہ کہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے، ہم محبت کے جذبے سے یہ بات کہہ رہے ہوں اینڈ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس ایک آیت میں ہم نے تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کو آپ سمجھ لیں کور کر لیا. یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جب بھی یہ اذکار جو ہیں، یہ ورڈز آف ریممبرنس جو ہیں، ان کو اگر یوز کریں تو اٹ شوڈنٹ بی جسٹ میئر ورڈز دیٹ آر کمنگ آؤٹ آف آور ماؤتھ. اس کے اندر ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ اسٹیم فرسٹ اینڈ فارموسٹ فرام دا ہارٹ اینڈ دین شوڈ بی کمنگ آؤٹ آف آور ماؤتھس. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اور سبحان اللہ. تو کوشش کیا کریں جب بھی یہ ورڈز کہہ رہے ہوں تو یہ ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہم ریپیٹیڈ نہ کہیں لیکن سوچ کے کہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے اور سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ and he is over all things competent, all things powerful. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. کس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر. everything is under his power and control. اچھا دیکھیں، جب یہ عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت سنی ہوگی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ جو ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یعنی everything، over everything. ان کے ہاں ایوری تھنگ کیا ہوگی؟ جو بھی وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے اپنی نیکڈ آئی سے. سب سے چھوٹا یعنی وہ رائی کا دانہ، مسٹرڈ سیڈ جو ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے، شاید اس کا 1 ملی میٹر سے بھی کم کا ایک ڈائی میٹر ہے، بہت چھوٹی چیز ہے. اعلیٰ کلی شیء قدیر کے اندر وہ بھی چیز آ جاتی ہے. لیکن آج آپ نے اور میں نے ایسی چیزیں ہمیں پتہ لگ گئی ہیں، کچھ نے ایسی چیزیں دیکھ لی ہیں جو ان لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھیں. مائکروسکوپ جب سے آیا تو ہم سب اٹامک لیول تک چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلے تو ہم اٹامک لیول تک گئے تھے. تب پہلے ایک ٹائم تھا جب سائنس سمجھتی تھی کہ ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میٹر از میڈ اپ آف ایٹمز اور ایٹمز از دا اسمالسٹ پارٹیکل. اب تو ہم سب اٹامک لیول پہ چلے گئے ہیں. ایٹم کے اندر پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز، اس تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس سے بھی نیچے شاید چلے گئے ہیں نیوٹرینوز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. ابھی تو شاید ہم نے اتنے پاورفل مائکروسکوپس نے ڈسکور کی، شاید اس سے بھی چھوٹی نیچے چیزیں اور بھی ہیں. تو یہ تو چھوٹے لیول کے اوپر ہے، مائکرو لیول کے اوپر. میکرو لیول پہ ہم نے کیا ڈسکور کر لیا ہے؟ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہمیں کتنی دور نظر آنا شروع ہو گیا. ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھائی ہماری یونیورس کے اندر یہ ہماری ایک گیلیکسی ہے، پھر اس کے بعد وہ ملکی وے ہے، تو ملکی وے کے اندر پتہ نہیں کتنی اور گیلیکسیز ہیں. یعنی آپ دیکھتے جائیں تو پتہ نہیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کب ختم ہوگی چیز. بلکہ وہ تو کہتے ہیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایور ایکسپینڈنگ ہے، کوئی حدود ہی نہیں ہے اس چیز کی. یعنی ایوری تھنگ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ اٹامک لیول پہ، نہ مائکروسکوپک لیول پہ، نہ ٹیلیسکوپک لیول کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلیٰ کلی شیء قدیر. یعنی آج تو ہمیں اس کی ایک زیادہ اپریشیشن ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری یونیورس میں اگر کوئی سب اٹامک پارٹیکل بھی ایگزسٹ کرتا ہے نا تو بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اندر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کدھر موو کر رہا ہے کدھر نہیں کر رہا، اس کی کیا وائبریشنز ہیں کیا نہیں ہیں. تو آپ اور میں تو بہت بڑی چیزیں ہیں بھائی. تو ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہمارے اوپر بھی. لیکن پھر اس نے ہمیں اختیار دیا، اس نے ہمیں فری ول دے دی ہے. اس نے کہا ہے ٹھیک ہے تم کرو جو تم چاہتے ہو. تمہیں 2 پاتھس دے دیے گئے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. تمہارا اب اختیار ہے، تم چوز کرو. یو چوز یور ڈیسٹنی، یو میک یور اون پلانز. آپ چوز کرو آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہاں پھر ایک دن آئے گا جب تم سب نے میرے پاس آنا ہے اور پھر میں بتاؤں گا کس نے کیا کیا.
اور پھر جزا و سزا, either one will be punished or one will be rewarded according to that test that Allah has given us. تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Allah is the one who created you. It is He who created you, and among you is the disbeliever and among you is the believer. Allah is the one who created all of us. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ہم تخلیق ہیں, اللہ تعالیٰ خالق ہے. And Allah created us from nothing. یعنی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. Allah created from nothing. اللہ بدیع السماوات والارض تھا. Allah is the originator of the heaven and the earth. اللہ جب کریٹ کرتا ہے تو اللہ از ایبل ٹو کریٹ فرام نتھنگ. انسان نتھنگ سے کچھ نہیں بنا سکتا. ہم اصل میں کریٹ بھی کچھ نہیں کرتے, ہم صرف فارم تبدیل کرتے ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو انسانوں نے بنائی ہے, یہاں پہ کرسیاں ہیں, ٹیبلیں ہیں, دیواریں ہیں, یہ سب چیزیں ہم نے جو ہے نا کنورٹ کی ہیں, بنایا کچھ بھی نہیں ہم نے. یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں کوئی اور فارمز کے اندر, ہم نے صرف فارم چینج کیا. بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے, اس کی کوئی فارم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے اوریجنیٹ کیا ہے. سو اللہ نے ہمیں بنایا ہے, اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے. هو الذی خلقکم. اس کے بعد فمنکم کافر ومنکم مؤمن, and among you is the disbeliever and among you is the believer. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا, آپ کو اور مجھے چوائس دے دی. یہ زندگی جو ہے یہ ایک چوائس ہے, اور آپ ہر روز ایک فیصلہ کر رہے ہیں. یو آر چوزنگ ایوری ڈے فار یور سیلف. آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یو آر میکنگ اے چوائس ایوری ڈے. آئدر آپ کی چوائس ہے اچھی یا آپ کی چوائس ہے بری, اینڈ آپ ہوں گے, آپ اور میں رسپانسبل ہوں گے آف آر چوائسز. سو اللہ از دا ون ہو کریٹڈ اس, اینڈ فرام امنگسٹ اس سم بیکم ڈسبلیورز اینڈ سم بیکم بلیورز, اور یہ ہمارے اوپر ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اینڈ اللہ of what you do is seeing. ظاہر ہے جب وہو علی کل شیء قدیر, جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہر چیز دیکھ رہا ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کے سامنے ہے, بڑی سے بڑی چیز اس کے سامنے ہے. پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سب اس کے سامنے ہے. ہمارے لیے ٹائم جو ہے نا, ہم ٹائم باؤنڈ ہیں, ہم ناؤ کے اندر رہتے ہیں. ہمارے لیے پاس گزر چکا ہوتا ہے, فیوچر نے آنا ہوتا ہے, ہم صرف ناؤ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہے, اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. شیخ سلیمان اللاحم اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ تعالیٰ نے کافر کا پہلے ذکر کیا, پھر مؤمن کا ذکر کیا. اینڈ ہی سیز کہ اٹ از بیکاز کافر جو ہیں وہ تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوں گے, ان کی کثرت ہوگی, وہ اکثریت میں ہوں گے. مؤمن جو ہیں کم ہوں گے. کیوں؟ بیکاز ٹو بیکم اے بلیور دیر از ایفرٹ بیہائنڈ اٹ. ایفرٹ لگتی ہے اس چیز کے اندر. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ بات اٹ از کنسسٹنٹ ان ادر پلیسز ان دا قرآن ایز ویل. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اکثر ان میں سے جو تھے نا وہ فاسق تھے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے فار ایگزامپل بارے میں بات کرتے ہیں کہ most of them were defiantly disobedient. فساق یعنی فاسق وہ ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے. اسی طرح آپ سورۃ العصر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر, کہ all of mankind are in loss. پھر اللہ تعالیٰ ایک استثناء بیان کرتے ہیں, ایکسیپشن بیان کرتے ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایکسیپٹ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. لینگویج کے اندر جب بھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں نا, تو جو ہم ایکسیپشن سے پہلے بات کی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, ایکسیپشن جو ہوتا ہے ہمیشہ کم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں نا سب لوگ آئے سوائے چند لوگوں کے, سب لوگ آئے سوائے عبد الوہاب کے, عبداللہ کے اور محمد کے. یعنی اس کا مطلب ہے زیادہ لوگ آئے, کم لوگ نہیں آئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سب لوگ جو ہیں, پوری نوع انسانی جو ہے خسارے میں ہے. All of mankind is in loss except these few people. تو ایکسیپشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس ایکسیپشن میں سے بنیں,
ہم ایکسیپشن میں سے بنے, ہم مائنورٹی میں سے ہوں, اور وہ مائنورٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوتی ہے اکثر. نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں. نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال تو صرف دعوت دی انہوں نے. He called people to the worship of one God for hundreds of years. کتنے لوگ آئے ان کے پاس؟ کم. زیادہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان کا انکار کیا؟ So never be discouraged by numbers یا encouraged by numbers. یہ کوئی تعین نہیں ہے حق کا. حق کا تعین کو کیا چیز کرتی ہے؟ آپ کی بات, آپ کے ایویڈنس, ناٹ کہ کس راستے کتنے لوگ ہیں. ہمارے لیے بھی سب سے زیادہ چیز مشکل ایک نوجوان کے لیے کیا ہوتی ہے جب وہ دین کی طرف آتا ہے؟ کہ یار سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں, سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گو اگینسٹ دا فلو, لیکن یاد رکھیے گا اونلی ڈیڈ فش گو ود دا فلو. مردار ہی جو ہے نا وہی پھر جاتا ہے پانی کے ساتھ. جس کے اندر کوئی نہ کوئی عزم ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اسٹرگل کا جذبہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی حق کی تلاش کرنے کا اس کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے, وہ جو ہے اس زمانے سے لڑتا ہے پھر. تو فمنکم کافر ومنکم مؤمن چوائس ہے آپ کے اور میرے پاس, اور اس چوائس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اینڈ نتھنگ از ہڈن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی کمفرٹنگ چیز ہے, بڑی ایک اچھی خبر ہے کچھ لوگوں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے, کچھ لوگوں کے لیے بری خبر ہے. فار سم پیپل دس از بیڈ نیوز, فار ادرس دس از اے اسٹیٹمنٹ آف کمفرٹ. جو لوگ محنت کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر, اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, کمپرومائز نہیں کر رہے, ہارڈ شپس آتی ہیں ان کو. دیکھیں جو بندہ اپنے اصول پہ کھڑا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے, اس کے ساتھ مشکل ہوتی ہے. اس کو دنیا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرتی ہے انفارچونیٹلی, خاص طور پہ ہمارے زمانے میں جب سارے لوگ جو ہیں غلط راستے پہ جا رہے ہیں. آپ اگر حلال کمانے کی کوشش کریں گے پورا, انشاءاللہ جب آپ کام کریں گے آپ کی کوشش ہوگی کہ یار میں نے بالکل حلال کرنا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, میں نے کوئی فراڈ نہیں کرنا, میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا, مشکل آئے گی اس کے ساتھ. لیکن دس از اے چوائس یو ہیو میڈ, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور جب آپ کو پتا ہوگا نا ہاں یار یہ میں مشکل کام کر رہا ہوں اور میں صحیح کام کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں, آپ کو کمفرٹ ہوگا, آپ کو پتہ لگے گا کم از کم یار کوئی تو مجھے اپریشیٹ کرتا ہے, کوئی تو مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب میں اس کو ملوں گا تو جا کے وہ مجھے اس چیز کا اجر دے گا. ایٹ دا سیم ٹائم جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اور اس کے لیے جو ہے یہ تھریٹ ہے, اس کے لیے تھریٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے تم کچھ کر لو گے. تو واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا, بالحق, ان ٹروتھ, وصورکم فاحسن صورکم, اینڈ ہی فارمڈ یو اینڈ می, ہی فارمڈ یو اینڈ پرفیکٹڈ یور فارمز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورت دی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جس فارم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, ایک سیمیٹریکل فارم کے اندر, دونوں سائڈوں پہ آنکھیں ہیں, بیچ میں اگر ناک ہے تو دونوں سائڈوں پہ بازو میں سیمیٹری ہے, اس فارم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اور اتنا زبردست انداز میں بنایا, پرفیکٹ کیا ہمارے فارم کو. اینڈ ٹو ہم از دا فائنل ڈیسٹینیشن وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف جانا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن بار بار ہمیں یاد کراتا ہے کس چیز کا, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اس زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ نے یاد رکھنی ہے نا اس زندگی کے بارے میں, تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. دس از ون آف دا موسٹ important things that you and I can remind ourselves all the time. آپ کی اور میری نا ایک اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کا اور میرا ایک انٹرویو آ رہا ہے. صرف وقت نے اس کو روکا ہوا, لیکن آ ہو رہا ہے. جیسے جیسے یہ گھڑی ٹک کر رہی ہے وہ آتا جا رہا ہے انٹرویو, وہ اپوائنٹمنٹ جو آتی جا رہی ہے قریب. اور وہ کیا اپوائنٹمنٹ؟ وہ آپ کی میری اپوائنٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ آپ کا میرا انٹرویو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم اپنی زندگی کے اندر اپوائنٹمنٹس اور انٹرویوز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑے کی مراحل پہ آتی ہیں ہمارے پاس. کسی کا کسی اسکول کے اندر انٹرویو ہے, کسی یونیورسٹی کا انٹرویو ہے, انٹرنشپ کا انٹرویو ہے, جاب کا انٹرویو ہے, پروموشن ہونی انٹرویو ہے. یہ آپ کی زندگی کے مائل سٹونز کے اندر انٹرویوز آتی ہیں, اپوائنٹمنٹس آتی ہیں. آپ اور میں اس چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں, انٹرویو میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں. یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک تیاری ہے کس انٹرویو کے لیے؟ سب سے بڑے انٹرویو کے لیے, سب سے امپورٹنٹ انٹرویو ہے. وہ والا انٹرویو پاس ہو گیا
تو بے شک پچھلے جتنے بھی فیل ہوئے تھے اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. سب سے بڑا انٹرویو وہ دن اگر آپ کا میرا اچھا ہوا نا تو نتھنگ میٹرز. وہ دن اگر آپ کا اور میرا اچھا ہوا تو پیچھے جتنی بھی مشکلات تھی سب کچھ واز ورتھ اٹ. سو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے آپ نے اور میں نے جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر خلق السماوات والارض بالحق, اللہ کریٹڈ the heavens and the earth with truth, in truth. یعنی اس کریشن کے پیچھے ایک مقصد ہے. This is not all in vain. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. There is purpose behind this life. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے, کس لیے بنایا ہے, یہ آپ کو مجھے سوال پوچھنا چاہیے. Why are we here? کیوں ہم ادھر آئے ہیں؟ تھوڑے سے عرصے کے لیے اور پھر مٹی میں مل جائیں گے. بالکل انسان واقعی میں مٹی میں مل جاتا ہے. جو لوگ آج سے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے, 200 سال پہلے فوت ہوئے, کدھر ہیں؟ مٹی کے اندر ہیں, مٹی ہی بن گئے ہیں. وہ انہی میں سے جو ہے نا پودے اگ رہے ہیں, یعنی وہ زمین کے ہو گئے ہیں. تو جو یہ لوگ آئے تھے 80 سال 90 سال اس دنیا میں رہ کے گئے, کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ یہ کچھ سوچنا چاہیے نا آپ کو اور مجھے. اسپیشلی جب میں ایک ایج پہ اگر ہم آئیں, اپنی بچپنے میں سے نکلیں, ایک جوانی کے ایج میں آئیں, you and I should ask, every human being should ask this question کہ یار why am I here, and then we should try to find out the answer کہ اس زندگی کا مقصد کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو بنایا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے نا باطل, اس میں کوئی پرپز نہیں ہے. You've heard these people say these things کہ life doesn't have any purpose. Yes, we are here, we're going to live once and then we just become dust and that's it. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ہیومن انٹلیکٹ جو ہے نا اس کو اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یو ہیو ٹو فورس یور سیلف ٹو ایکسیپٹ دس. یہ ایتھیزم جو ہے, یہ کانسیپٹ جو ہے کہ میری ایک ایگزسٹنس ہے, میں ایگزسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا, بالکل زیرو ہو جاؤں گا, یہ ہیومن انٹلیکٹ اس کو اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا. بیکاز اٹ از انفیدمیبل فار اس کہ ہماری ایگزسٹنس بالکل زیرو ہو جائے گی, آپ پہ کوئی پرپز ہی نہیں ہے. اور دیکھیں اگر آپ اس چیز کے بارے میں تھوڑا ڈیپتھ میں سوچیں نا, دیر از مور ٹو یو دین جسٹ یور باڈی. یعنی عبد الوہاب جو ہے وہ صرف اس جسد کا نام نہیں ہے, عبداللہ جو ہے نا صرف اس باڈی کا نام نہیں ہے. آپ کے اندر ایک کانشیسنیس ہے, آپ کی ایک سوچ ہے, آپ کی ایک فکر ہے, آپ کی ایک روح ہے. اس کی ایسنس کیا ہے وہ ہمیں شاید نہیں پتا ہے ایگزیکٹلی, لیکن دیر از مور ٹو یو دین دس. دیر از مور ٹو یو دین یور میئر فزیکل ایگزسٹنس. سو دا ہیومن انٹلیکٹ اٹ ہیز ٹو فورس اٹ سیلف ٹو بلیو کہ یار بالکل ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے بھی آپ ٹریڈیشنس کو پیچھے اسٹڈی کریں ہسٹری کے اندر, اس طرح کا کانسیپٹ تقریباً شاید کسی نے بھی نہیں رکھا. کوئی نہ کوئی آفٹر لائف کا کانسیپٹ ہمیشہ ہے. بے شک ری انکارنیشن کے اندر ہو جو ہندوز کا ہے فار ایگزامپل, کہ آپ ری انکارنیٹ ہو کے ایک اور فارم کے اندر آتے ہو, یا اینشنٹ ایجپشنز کا تھا کہ جی ہم اپنے آپ کو ممیفائی کر لیں گے تو ہماری باڈی پرزرو ہوگی اور اگلے جہان میں ہم اس طرح آ جائیں گے. ہمیشہ ہیومن انٹلیکٹ نے کسی نہ کسی لائف آفٹر ڈیتھ کو جو ہے نا اس کا ایک تصور رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرتی ہے یہ. اس کو نکالنا جو ہے نا یہ بڑا یہ نیچرل نہیں ہے ہیومن بینگ کے لیے. ایتھیزم ایک نیچرل پوزیشن نہیں ہے, اور ایتھیزم ایک بہت ڈپریسو پوزیشن ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں اگر تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ زندگی میں کوئی, اس دنیا میں کوئی انصاف نہیں ہے, تو پھر کیوں ہم نے حسب تال بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کی لائفز کو چیرش کرتے ہیں؟ کیوں یہ سب نظام اس قسم کا ہے؟ کیوں ہمارے اندر ایمپتھی ہے, سمپتھی ہے؟ اگر ڈارون کا ہی فلسفہ ٹھیک ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے, پھر جنگل کا قانون کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ پھر جنگل کا قانون نہیں, لائف اتنی پریشیس کیوں ہے پھر اگر کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے؟ تو اس سے بڑھ کے ہے بات, مقصد ہے, اس زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو جہان بنایا ایک مقصد کے لیے بنایا ہے, اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے, سورہ ملک کے اندر بتا دیا ہے کہ زندگی اور موت ہم نے تمہیں دی ہے
کیوں؟ تاکہ ہم جانچ لیں کہ تم میں سے بہتر عمل والا کون سا ہے، احسن عمل کس کا ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے. تو آپ اور میں ادھر اگر ہیں تو ہمارا ایک پرپز ہے، ہمیں اس کا پرپز کا پتہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ فضول ہے، باطل ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، بس ادھر سے گئے تو بس ختم ہے. ایسے نہیں ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فارم بنایا اور سب سے بہترین فارم بنایا آپ کا اور میرا. دیکھیں ہمیں نا ہمارے اندر ایک ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس ہونی چاہیے ہمارے اپنے فزیکل فارم کے بارے میں بھی. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس زمانے میں دی اپیرنٹ کا اور آؤٹ سائڈ کا بڑا جو ہے نا فوکس ہے کہ میں کس طرح دکھتا ہوں، میرا رنگ کیسا ہے، میرا قد کیسا ہے. فزیکل فارم پہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ کے لیے، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو اون کریں. اور یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بنایا ہے یا خوبصورت بنایا ہے، یہ آپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے کسی کا اس میں؟ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی کسی کو بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم سب کا جو سانچہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، جو مولڈ ہے نا جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا وہ ایک ہی ہے. میننگ آل آف اس ہیو 2 eyes, a nose, 2 hands، سب کا فارم سیم ہے. لیکن آپ غور کریں کہ ہم میں سے سارے جو ہے نا ڈفرینٹ ہیں. وی آل لک ڈفرینٹ. سب کا فارم سیم ہے، سب کے وہی فیچرز ہیں، لیکن شکلیں پھر بھی مختلف ہیں. ناؤ امیجن کتنے انسان آئے ہیں ابھی تک اس دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک. ان میں سے کوئی 2 جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. کوئی 2 انسان ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ نے ڈرائنگ بنانی ہے اور اس میں یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے، یہ فیچرز ہونے چاہیے، کتنی ویریشنز آپ بنا لو گے؟ کوئی لمٹ ہے جتنی آپ ویریشنز بنا سکتے. انسان لمٹ کے ساتھ بنائے گا ویریشن. یا آپ اگر کارٹونز دیکھیں نا، کارٹونز کے اندر ان کو سانچے توڑنے پڑتے ہیں ڈفریشیٹ کرنے میں، یا ان کو وہ کپڑے بدل کے چینج کر لیتے ہیں. وہ کبھی آپ غور کریں کارٹونز کے اندر بندے میں کیریکٹرز، اسپیشلی ہیومن کیریکٹرز اگر بنائیں، دے ہیو لمیٹڈ نمبر آف ڈفرینشیشنز دیٹ دے کین میک. پھر ان کو نا وہ کپڑے چینج کر کے یا پھر وہ ڈراسٹکلی چینج کر دیں گے شکلوں کو. فار ایگزامپل آپ یہ سمپسنز کارٹون دیکھیں، اس میں اندر وہ جو کیا اس کی وہ بیٹی ہوتی ہے، اس کا اسٹار جیسی شکل ہے، اس کی شکل ہی چینج، وہ سانچہ ہی چینج کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے، ہمیں بنایا ہے، اسپیسیفک پیرامیٹرز رکھے، اور اس کے اندر اتنی ویریشن ہے کہ آپ سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کی سیم شکل ہے. چلیں اس سے بڑھ کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کی آواز سیم ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کی آواز سیم ہے. آپ سب کی آواز مختلف ہے، سب کی آواز ڈفرینٹ ہے. اس سے بھی آگے نکلیں تو ہم دیکھیں جانوروں کو، اگر دیکھیں کوئی بھی 2 جانور بھی سیم نہیں. آپ کو اور مجھے تو سیم لگتے ہیں نا. جن لوگوں کے گھر میں بلیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ 2 بلیاں، ان کو آپ جائیں گے ان کے گھر، آپ کو کہیں 2 بلیاں بالکل سیم. ان کو پتہ نہیں یار یہ بلی فلاں ہے، یہ بلی فلاں ہے. کوئی 2 جانور سیم نہیں ہے. تو کتنے جانور ہیں دنیا کے اندر، کتنے انسان ہیں. مکھی آپ اور میں دیکھتے ہیں، 2 مکھیوں میں ہم تو فرق نہیں کر سکتے، ان میں بھی فرق ہے. کوئی ایک مکھی جو ہے نا ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے دوسری سے. سو اللہ از دا ون ہو کریٹڈ اس اینڈ ہی گیو اس دس فیشن، دس فارم. اور اس فارم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ویریشنز رکھی ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ سنو فلیک جو ہوتا ہے نا، سنو فلیک وہ آئس کرسٹل سے بنا ہوتا ہے، اور مائکروسکوپ کے اندر نا ہر سنو فلیک کا، ہر آئس کرسٹل کا نا ایک سیمیٹریکل پیٹرن ہوتا ہے، ایک سیمیٹریکل پیٹرن ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری سنو فلیک ہیز اے ڈفرنٹ پیٹرن اینڈ دے آر نیور دا سیم، نیور دا سیم. سنو فلیک جو برف ہے، اس کا جو سنو فلیک ہے، اس کا جو آئس کرسٹل ہے، وہ جو کرسٹلائز جب ہوتا ہے اس کا سب کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کو 2 سیم نہیں ملیں گے. اچھا انسان، اس وقت انسان کتنے ایگزسٹ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے بلین ہیں.
دنیا کے اوپر. ہر کسی کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں, ہر کسی کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں, ہر کسی کا جو یہ آئرس ہے اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن ہے. اس کریشن پہ غور کریں گے تو آپ کے دل سے جذبہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تخلیق بنائی ہے. اینڈ یہ جو غور کرتے ہیں ہم نیچر کے اندر, اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی ہیں یہ بائی چانس نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں, یہ غور و فکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو جوڑتے ہیں, تو اس میں ہمیں 2-3 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کہ ایک کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, ہاؤ پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دیٹ ہی از ایبل ٹو ڈو آل آف دس. نمبر 2 ہز وننس, کہ وہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ اور میں بھی چیزیں بناتے ہیں, انسان بھی چیزیں بناتا ہے, لیکن اس طرح نہیں بنا سکتا اس طرح اللہ تعالیٰ بناتا ہے. ہم تو کنورٹ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کر کے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت, پاور اور ابیلٹی کا. جب بھی قرآن نے نیچرل فینومینا کے بارے میں بات کی ہے, آسمان, زمین, رات اور دن کے ہیر پھیر کے بارے میں, جب بھی نیچرل فینومینا کے بارے میں بات کی ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں, اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پہ ہم غور و فکر کریں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے. أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ, سب چیزوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. Everything is going to return to Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو انشاءاللہ ہم ادھر روکتے ہیں, ادھر سے آگے چلیں گے پھر. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.